بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ ایک طرف امریکہ اور ایران ایک نئے تصادم کے دھانے پہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف پاکستان آج اس تاریخی لمحے کو یاد کر رہا ہے جب مئی 2025 میں دشمن کے حملے کا ایسا جواب دیا گیا کہ جس کی بازگشت آج بھی پورے خطے اور دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور کیا پاکستان نے معرکہ حق میں اپنی طاقت کا وہ معیار قائم کر دیا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال ثابت ہوگا؟ میں ہوں تصدق گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ہمارا خصوصی تجزیہ۔ آپ نے اس کو آخر تک دیکھنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان پچھلے 24 گھنٹے میں سامنے آنے والی اہم پیش رفت، اور ساتھ ہی یاد کریں گے بنیان المرصوص اور معرکہ حق کی وہ تاریخی گھڑی جب پاکستان نے مئی 2025 میں دشمن کی جارحیت کا ایسا منہ توڑ جواب دیا جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی اگر پیچھے ابھی بات کریں پہلے، تو امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کچھ مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ نے سفارتی سطح پر ایران پہ دباؤ بڑھا دیا ہے اور خلیج میں اپنی عسکری موجودگی کو مزید مضبوط کیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک وی لاگ میں بتایا تھا جب ایران کے فورن منسٹر رشیا کے دورے پہ تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دورہ اسی تناظر میں ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشنز میں یا بین الاقوامی طور پہ کوئی دباؤ آئے تو رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہو، اور وہی ہوا کہ رشیا نے ایران کے خلاف قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ دوسری طرف بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایران بیسیکلی امریکی تجاویز کا جائزہ تو لے رہا ہے، مگر اس نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اس کی خود مختاری یا سلامتی کو چیلنج کیا گیا تو جواب سخت ہوگا۔ بی بی سی اور الجزیرہ کے مطابق ایران آبنائے ہرمز کے گرد صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور دنیا بھر کی نظریں اس خطے پہ اس وقت لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں صرف دو ممالک کا معاملہ نہیں ہے بلکہ عالمی امن اور عالمی معیشت کا مستقبل اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ کیا دنیا واقعی بڑے تصادم کے قریب پہنچ گئی ہے؟ اس کو دیکھیں گے۔ اور دوسری طرف آج پاکستان بنیان المرصوص اور معرکہ حق کی الحمدللہ پہلی سالگرہ منا رہا ہے۔ یہ صرف ایک عسکری اصطلاح نہیں ہے ویورز، بلکہ ایک نظریہ، ایک جذبہ، ایک قومی عزم ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے پاکستان کو مئی 2025 میں ایک بڑے امتحان میں سرخرو کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس کے لیے ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے۔ آج سے ایک سال پہلے مئی 2025 میں بھارت نے پاکستان کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا اور اس میں انفارچونیٹلی بہت سارے شہری اہداف بھی تھے۔ اس کے لیے ڈرون اور میزائل حملوں کی کوشش کی گئی۔ اس کا مقصد صرف عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ پاکستان کے شہری علاقوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا تھا، لیکن پاکستان نے الحمدللہ جس تحمل، مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس حملے کا مقابلہ کیا وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ دو طریقے اس میں آزمائے گئے، ایک تھی سافٹ کل اور ایک تھا ہارڈ کل۔ تو سافٹ کل بیسیکلی خاموش مگر مضبوط دفاعی ایک ذریعہ ثابت ہوا کہ پاکستان کے جدید الیکٹرانک وارفیئر نے بھارتی ڈرونز کے جی پی ایس اور کمیونیکیشن سسٹمز کو جیم کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کئی ڈرون اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ ہو گئے، اور جو بچ گئے ان کو پاکستان نے ہارڈ کل کے ذریعے، فیصلہ کن دفاع کے ذریعے ان کا خاتمہ کیا، اور انہیں پاکستان کے جدید دفاعی نظام نے فضا میں ہی تباہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم اپنے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے ہتھیار لیے ان ڈرونز کا شکار کرتی رہی۔ تو یہ ایک جذبہ ہے جو پوری قوم میں نظر آیا، اور یہ پاکستان کو اللہ نے ایک خاص جذبہ اس قوم کو دیا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے پوری قوم واقعی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ پاکستان کی تیاری، ٹیکنالوجی اور اعتماد کا بھی مظہر تھا۔
اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے تاریخ کو بدل دیا۔ بہت سارے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود پاکستانی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان حملوں کا جواب ضرور دیں گے تاکہ دشمن دوبارہ اس طرح کی جرات نہ کر سکے۔ تو پاکستان نے نہایت درستگی سے منصوبہ بندی کے ساتھ جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان میں ایک بھی سویلین ٹارگٹ نہیں تھا۔ ان میں فوجی تنصیبات، ریڈار کے مراکز، اسلحے کے ذخائر، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز اور نگرانی کے حساس مراکز شامل تھے۔ اور سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والی خبر ویورز یہ تھی کہ بھارت کے جدید S-400 نظام کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس کی دونوں بیٹریز کو تباہ کر دیا گیا۔ اگرچہ اس حوالے سے بہت ساری انڈیا اپنی فیس سیونگ کرتا ہے، لیکن حقیقت دنیا پہ واضح ہو چکی ہے۔ پاکستان نے دشمن کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے جغرافیائی اور جو نظریاتی سرحدیں ان کا دفاع کرنا جانتا ہے، اور جب جواب دینا پڑے تو بہت سخت جواب دیتا ہے۔ آج جب دنیا امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ تصادم کو دیکھ رہی ہے، پاکستان نے مارکہ حق کا ایک اہم سبق بھی حاصل کیا، اور وہ یہ ہے کہ امن کمزوری نہیں ہوتا، صبر خاموشی نہیں ہوتا، اور طاقت صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ قومی اتحاد، قیادت اور تیاری کی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہو تو دنیا کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ جنگ مسلط کی گئی تو وہ تاریخی جواب دیں گے کہ دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ یہ پاکستان کا ایک واضح پیغام تھا۔ آج بنیان المرصوص کی سالگرہ بھی ہے۔ ہم اپنی افواج، اپنے شہداء اور اپنی قومی یکجہتی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف دنیا خطرات سے دوچار ہے اور دوسری طرف پاکستان اپنی تاریخ سے اعتماد کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان پر حملہ کرنا تو آسان شاید لگے، لیکن پاکستان کے جواب کو برداشت کرنا ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ الحمدللہ، اور پاکستانی افواج، پاکستانی قیادت، پاکستان کے شہداء اور پاکستان کی پوری قوم ہمیشہ زندہ باد۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے کریڈیبل تبصرے، تجزیے اور ویلاگس آپ تک ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔